یہ واقعہ ہے ایک کڑیل جوان عظیم جنگجو کا، جس کے والد کی مذمت قرآن کریم میں بیان ہوئی، لیکن پھر بھی وہ قرآن پر ایمان لایا۔ جی ہاں، وہ تلاوت کے دوران باپ کی مذمت پر مبنی آیات بھی پڑھتے اور اسی قرآن کے عملی نفاذ کے لیے جان جوکوں میں ڈال کر جنگیں بھی لڑتے۔ ایک رات بستر سے اٹھے، گھوڑا نکالا، وہی گھوڑا جس کی ٹاپوں سے میدان کارزار لرز جایا کرتے تھے، آج خراما درامان دل کو اس کی سموں سے پہلی بار گرد نہیں اڑ رہی ہوگی۔ رسول خدا نے جب ان تینوں کو دیکھا تو خوشی سے استقبالیہ جملہ جو ارشاد فرمایا وہ آپ کی دلی کیفیت کا کتنا ہی خوبصورت اظہار ہے کہ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ مکہ نے اپنے جگر کے ٹکڑے تمہاری طرف پھینک دیے ہیں۔ حضرت خالد بن ولید کا قبول اسلام تاریخ اسلام کا ایک شاندار موڑ، ٹرننگ پوائنٹ تھا۔ آبنائے ہرمز حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ۔ آج کل ایک سمندری گزرگاہ آبنائے ہرمز کا کافی چرچا ہے۔ ایران امریکہ کشیدگی اور مذاکرات کی ناکامی کا سبب آبنائے ہرمز کی بندش بنی ہوئی ہے۔ یہ سمندری راستہ جو دنیا کو 20% تیل کی سپلائی کے لیے استعمال ہوتا ہے، اس کی ایک طرف ایران ہے تو دوسری طرف عمان اور متحدہ عرب امارات ہے۔ بنیادی طور پر یہ عالمی بحری گزرگاہ ہے جس سے تمام ممالک کے بحری جہازوں اور کشتیوں کو گزرنے کی اجازت ہے، لیکن اس پر زیادہ کنٹرول ایران کا ہے۔ ایران میں شیعی انقلاب کے نتیجے میں وجود پانے والی پراکسی فورس پاسداران انقلاب کا قبضہ ہے۔ یہ فورس تمام خلیجی ممالک میں فرقہ وارانہ جنگوں میں پیش رہتی ہے۔ مشہور یہ ہے کہ اس گزرگاہ کا نام ایک ایرانی کمانڈر کے نام پر ہے جو کہ مجوسی فارسی ساسانی سلطنت کا سورما تھا، جسے جلیل القدر صحابی رسول، جنہیں زبان عطر سے سیف اللہ یعنی اللہ کی تلوار کا لقب عطا ہوا تھا، حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک جنگ کے دوران فردی مقابلے میں شکست دی۔ اگرچہ اس وجہ تسمیہ کو رد کیا گیا ہے، چونکہ آبنائے ہرمز کو حضرت خالد بن ولید سے جوڑا جاتا ہے، تو ہم آج آپ کو حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شخصیت کا تعارف کرواتے ہیں۔ تو آئیے چلتے ہیں۔ یہ واقعہ ہے ایک کڑیل جوان عظیم جنگجو کا، جس کے والد کی مذمت قرآن کریم میں بیان ہوئی، لیکن پھر بھی وہ قرآن پر ایمان لایا۔ جی ہاں، وہ تلاوت کے دوران باپ کی مذمت پر مبنی آیات بھی پڑھتے اور اسی قرآن کے عملی نفاذ کے لیے جان جوکوں میں ڈال کر جنگیں بھی لڑتے۔ کس کے پاس ایسا لہجہ ہے؟ کس کے پاس؟ کون اتنی ایمانی حرارت رکھتا ہے؟ ناظرین، حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی بہت ہی دلچسپ، حیرت انگیز ہے۔ آپ کی کہانی اسلام دشمنی سے حفاظت اسلام تک کی ایمان افروز داستان ہے۔ خالد بن ولید زمانہ جاہلیت میں بھی اور اسلام کے نور ہدایت ملنے کے بعد بھی ایک عظیم جنگی سپہ سالار تھے۔ بہادری، جرت اور جنگی حکمت عملی کی غیر معمولی صلاحیتوں سے مالا مال تھے۔ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی پیدائش سرزمین عرب کے مقدس شہر مکہ مکرمہ میں انتہائی معزز قبیلہ مخزوم کے سب سے زیادہ با اثر مالدار سیاسی زعیم اور عسکری منتظم ولید بن مغیرہ بن عبداللہ بن عمر بن مخزوم کے گھر میں 592 عیسوی یا 593 عیسوی میں ہوئی۔
حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جنگی صلاحیتوں کو سمجھنے کے لیے ان کے قبیلے کا مقام اور پس منظر جاننا انتہائی ضروری ہے۔ بنو مخزوم جو قریش کے باقی دو بڑے معاصر قبائل بنو ہاشم اور بنو امیہ کی ٹکر کا قبیلہ تھا، عربوں کی سپہ سلاری اور فوجی دستوں کا انتظام و انصرام انہی کے پاس ہوتا تھا۔ مقامی طور پر ان عہدوں کو قبا اور اعانہ کہا جاتا تھا۔ یہ لوگ جنگی قیادت کرتے اور عسکری مہم جوئی ان کے ذمہ ہوتی تھی۔ گھڑ سواری، نیزہ بازی اور تلوار بازی کا خوگر قبیلہ تھا۔ معاشی طور پر بھی یہ قبیلہ بہت مستحکم تھا۔ یمن، شام، عراق تک ان کی تجارت پھیلی ہوئی تھی۔ حضرت خالد بن ولید کے والد ولید بن مغیرہ مکہ کا سب سے بڑا سرمایہ دار تھا، اتنا کہ قرآن کریم میں ان کی دولت کا تذکرہ ہے۔ ذرنی ومن خلقت وحیدا وجعلت له مالا ممدودا وبنین شہودا ومہدت له تمہیدا ثم یطمع ان ازید کلا انہ کان لآیاتنا عنیدا سأرہقہ صعودا۔ ان آیات میں اللہ فرماتے ہیں اسے مجھ پر چھوڑ دو جسے میں نے اکیلا پیدا کیا اور اسے وسیع مال دیا اور حاضر باش بیٹے دیے اور پھر اس کے لیے نعمتوں کو خوب بچھا دیا، اس کے بعد بھی وہ طمع کرتا ہے کہ اسے مزید دوں، کبھی نہیں۔ یقیناً وہ ہماری آیات سے دشمنی رکھتا ہے، جلد ہی اسے آگ کے پہاڑ پر چڑھاؤں گا۔ حضرت ابن عباس فرماتے ہیں کہ ولید کے پاس ہزاروں تولہ چاندی تھی، اس کے پاس مویشی، اونٹ، بکریاں، بیڑیں، گھوڑے اتنے تھے کہ مکہ سے طائف تک کا علاقے بھر جاتے۔ اسی طرح کثیر تعداد میں غلام، لونڈیاں، کنیزیں، نوکر، چاکر بھی تھے۔ اس کے 10 بیٹے تھے۔ مال کی اتنی فراوانی تھی کہ بیٹے ہمیشہ اس کے سامنے رہتے، انہیں کسی کام کاج کی ضرورت نہیں تھی۔ مورخین کہتے ہیں کہ ولید کا لقب وحید پڑ گیا تھا۔ وحید کا مطلب ہوتا ہے اکیلا۔ ولید سرداران عرب میں مال و اسباب اور جنگی مہمات میں یکتا تھا۔ اس ماحول میں حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی پرورش ہوئی تھی اور انہوں نے قبائلی جنگی ماحول میں آنکھ کھولی تھی۔ جب تک آپ نے اسلام قبول نہیں کیا تھا تو آپ مکہ کے مشرکین کی طرف سے مسلمانوں کے خلاف جنگی مہمات کی قیادت کرتے۔ غزوہ احد میں مسلمانوں کے خلاف آپ کا کردار بہت اہم تھا۔ مسلمان تیر انداز جو ٹیلے پر تعینات تھے اور جنگ ختم ہونے کے مغالطے میں جگہ چھوڑ کر نیچے اتر گئے، ان کی خالی جگہ دیکھ کر حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پیچھے سے مسلمانوں پر زبردست جنگی حکمت عملی اپناتے ہوئے غلطی کا بھرپور فائدہ اٹھا کر حملہ کیا اور مسلمانوں کی فتح شکست میں بدل گئی۔ اسی طرح صلح حدیبیہ کے موقع پر حضرت خالد بن ولید نے مسلمانوں کی نقل و حرکت پر کڑی نظر رکھی اور مشرکین کو اطلاعات بھیجتے رہتے۔ صلح حدیبیہ ہی کے مقام پر سیرت نگاروں کے مطابق عصر کی نماز میں رسول اللہ اور صحابہ اکرام کی صف بندی اور نماز خوف کی حکمت عملی اور منظم انداز سے حضرت خالد بن ولید متاثر ہوئے۔ یہ وہ پہلی کرن تھی جو دل خالد پر پڑی اور اثر کر گئی۔ حضرت خالد بن ولید صحابہ اکرام کو نماز پڑھتا دیکھ کر کچھ محسوس کر رہے تھے۔ ناظرین اکرام، منظرنامہ کچھ اس طرح سے ہے کہ صحرا جو کہ تلواروں کی جنگاروں سے کچھ دیر پہلے گونج رہا تھا، اب نماز کے لیے بالکل ساکت تھا۔ ایک لمبی پرسکون خاموشی۔ وہ لوگ جو ابھی جذبوں کے اظہار کے لیے نعرہ ہائے تکبیر بلند کر رہے تھے، وہ اب بالکل مکمل پرسکون صفوں میں مؤدب ہاتھ باندھے رب کے حضور میں پلکیں بچھائے ہوئے تھے۔ انتشار تھا، نہ ہی کچھ اضطراب۔ یہاں خالد سراپا احساس ہوئے اور انہوں نے نفرت، دشمنی، عداوت ایک طرف رکھی اور ایک نگاہ محبت ڈالی۔ یہاں
تلوار فیصلہ نہیں کر رہی تھی اور ہر فیصلہ تلوار ہی نہیں کیا کرتی۔ یہ پہلا موقع تھا کہ حضرت خالد بن ولید کو تلوار سے نہیں، یقین سے، ضمیر سے، دل سے جنگ لڑنی پڑی۔ یہاں صحابہ اکرام کا ذوق عبادت اور جوش اطاعت دل میں گھر کر گیا۔ یہاں سے دل کی دنیا میں ہلچل مچی۔ ایک طرف اسلام کی ابدی سچائی، دوسری طرف قریش مکہ کا غرور، ضد، ہٹ درمی تھی۔ کشمکش اندر ہی اندر چل رہی تھی۔ مسلمان جو کبھی اپنے شہر سے نکالے گئے تھے وہ اب مکہ میں داخلے کی پوزیشن میں آ گئے۔ جو کمزور تھے اب طاقت کا محور بن رہے۔ جن کو کوئی سنتا نہیں تھا اب انہی کی تو ساری جہاں میں سنی جا رہی تھی۔ تو خالد بن ولید جیسا زیرک کمانڈر سمجھ گیا اور رحمت خداوندی نے حضرت خالد کو آغوش میں لے لیا۔ ایک رات بستر سے اٹھے، گھوڑا نکالا، وہی گھوڑا جس کی ٹاپوں سے میدان کارزار لرز جایا کرتے تھے، آج خرامہ خرامہ درامان دل کو اس کی سموں سے پہلی بار گرد نہیں اڑ رہی ہوگی۔ کس درجے کا یہ مبارک سفر ہوگا جس میں شرک کے اندھیروں کو خیر آباد کہتے اسلام کی روشنیوں کی طرف عازم سفر ہوئے، مکہ کے پتھریلے پہاڑ اور ریت کے صحرا کو عبور کر رہے ہیں اور سوئے رسول کریم کی جانب کو چل دیے۔ مورخین بتاتے ہیں کہ سن 6 یا 8 ہجری تھا کہ حضرت خالد بن ولید مدینہ کی جانب رواں دواں ہیں کہ راستے میں عمر بن العاص اور عثمان بن طلحہ سے ملاقات ہوئی۔ یہ کوئی طے شدہ ملاقات نہیں بلکہ قسمت کی یاوری کا اجتماع تھا۔ اکیلے اکیلے ہی چلے تھے، جب ایک دوسرے کو دیکھا تو اب لبوں پر پہلی خاموشی ٹوٹی اور ایک دوسرے سے کہا، کیا تم بھی؟ جواب میں ہاں سن کر خوشی سے پھولے نہیں سمائے ہوں گے۔ تینوں ہی اسلام کی طرف مائل اور ہدایت کی راہ رو تھے۔ یہ تینوں قافلے کی صورت مدینہ در رسول پر مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم حاضر ہوئے۔ رسول خدا نے جب ان تینوں کو دیکھا تو خوشی سے استقبالیہ جملہ جو ارشاد فرمایا وہ آپ کی دلی کیفیت کا کتنا ہی خوبصورت اظہار ہے کہ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ مکہ نے اپنے جگر کے ٹکڑے تمہاری طرف پھینک دیے ہیں۔ رسول خدا کی نظر خالد بن ولید پر پڑی۔ یہ نگاہ مصطفیٰ ہے جو دشمن کو دوست اور شرک کو اسلام اور بندہ مسلم کو رضی اللہ عنہ بنا دیتی تھی۔ حضرت خالد بن ولید کو اپنا احد اور حدیبیہ میں مسلمانوں سے لڑنا اور جنگیں نفرتیں یاد آ گئیں تو فوراً بولے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرا ماضی میرے لیے دعا کر دیں۔ رسول خدا نے کہا کہ اسلام ماضی کو مٹا دیتا ہے۔ حضرت خالد بن ولید نے دست حبیب پر بیعت کی اور اسلام قبول کر لیا۔ اللہ کے نبی نے حضرت خالد سے فرمایا کہ میں تم جیسے زیرک اور عقل مند آدمی سے یہی توقع رکھتا تھا کہ تمہاری دنائی تمہیں خیر کی طرف لے ہی آئے گی۔ حافظ ابن کثیر فرماتے ہیں کہ حضرت خالد بن ولید کا قبول اسلام تاریخ اسلام کا ایک شاندار موڑ، ٹرننگ پوائنٹ تھا کہ حضرت خالد جیسے عظیم جرنیل، جنگی حکمت عملیوں کے بے تاج بادشاہ کی تلوار اب صیانت اسلام، حمایت اسلام میں چلے گی۔ فتح مکہ میں آپ کو ایک لشکر کی کمان دی گئی، لیکن پہلی باضابطہ جنگی قیادت آپ رضی اللہ عنہ کو غزوہ موتا 8 ہجری میں ملی۔ اسی جنگ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے مطابق 3 کمانڈر صحابہ حضرت زید بن حارثہ، حضرت جعفر بن ابو طالب اور حضرت عبداللہ ابن رواحہ
رضی اللہ عنہم شہید ہوئے تو پھر مسلمانوں نے باہمی مشورے سے حضرت خالد بن ولید کو اپنا امیر منتخب کیا۔ آپ نے اپنی جنگی حکمت عملی سے مسلمانوں کو بڑے نقصان سے بچایا اور کفار پر داغ بٹھائی۔ اسی جنگ میں بہترین سپہ سالاری پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کو سیف اللہ کا لقب دیا، یعنی کہ اللہ کی تلوار۔ حضرت خالد بن ولید کی جنگی حکمت عملیاں آج بھی فوجی تعلیم و تربیت میں پڑھائی جاتی ہیں۔ ناظرین کرام، آپ نے حضرت خالد بن ولید کے قبول اسلام کا ایمان افروز واقعہ سن لیا۔ چونکہ ان کی جنگی حکمت عملیوں سے دنیا آج بھی سیکھتی ہے، تو ہم ان کی جنگی مارکوں کا تذکرہ انشاءاللہ تعالی تحقیقی انداز میں مستند حوالوں کے ساتھ اگلی قسطوں میں کریں گے۔ آپ ہمارے ساتھ جڑے رہیے۔ والسلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔